نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العیدین باب نمبر 9، باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم۔ باب ہے، ممنوع ہے، ناپسند ہے اسلحہ اٹھا کر لے جانا عید میں، عیدگاہ میں اور حرم کے اندر۔ عیدگاہ اور حرم کے اندر اسلحہ اٹھا کر لے جانا یہ ناپسند ہے۔ پیچھے باب گزرا تھا کہ باب الحراب والدرک یوم العید، عید کے دن نیزے اور ڈالوں کا کھیل کرنا۔ یہ باب اور اس باب کے اندر بظاہر ایک تعارض نظر آتا ہے کہ گزشتہ باب کا مطلب یہ تھا کہ عید کے دن نیزے اور اسی طرح ڈال ان کا استعمال کرنا، ان کو ساتھ لے کر جانے کا جواز ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اس کو منع اور ناپسند قرار دے رہے ہیں۔ اصل میں اسلحہ اٹھانے کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ شوخی کے طور پر تکبر کے انداز میں اجتماعات کے اندر اسلحہ لے جانا بے مقصد، اس کا کوئی مقصد بھی نہیں، لوگوں کو خوف و ہراس کرنا، یہ تمام صورتیں ممنوع ہے۔ تکبر ہے، اپنی بڑائی ظاہر کرنا ہے، یا لوگوں کو خوف و ہراس کے اندر مبتلا کرنا ہے، ان تمام صورتوں کے اندر عید کا مجمع ہو، جمعے کا ہو یا کوئی بھی اجتماع ہے، اس کے اندر یہ جائز نہیں۔ خصوصاً جہاں رش ہوتا ہے وہاں اسلحہ ننگی حالت میں لے کر جائے، کسی نہ کسی کو چبھنا، نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ باقی پیچھے جو باب گزرا تھا تو وہ تھا ایک جنگی مشق کے طور پر، ایک خاص محدود معین جگہ پر جنگی مشق کے لیے اسلحہ لے کر جانا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ایک میدان میں، ایک مشق کی جگہ پر، وہاں خاص انداز کا، محفوظ انداز میں وہاں لے جایا جاتا ہے، وہاں کے کھیل کیا جاتا ہے، اپنی مہارت دکھلائی جاتی ہے، اس میں کسی کو نقصان پہنچنے کا، یہ چیزوں کا خدشہ نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ کھیل کے میدان میں جو آلات کھیل لے کر جائے جاتے ہیں تو وہاں تمام کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی نقصان کا خطرہ نہیں۔ اب وہی آلات کھیل جو ہے گلی بازاروں میں شروع کر دیں، جس طرح کہ بعض بچے جو ہے کرکٹ جو ہے گلی بازار میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو گیند لگی، کسی کو بلہ لگا، کسی کو کچھ نقصان ہوا، یا آنے جانے والوں کو ویسے اذیت و تکلیف ہو، تو وہ اور ہے، لیکن میدان کا اندر کھیلنا اور ہے۔ اسی طرح اسلحے کا معاملہ ہے، ایک محدود متعین جگہ پر ایک اس کو پریکٹس کے طور پر، ایک مشق کے طور پر استعمال کرنا وہ اور ہے، گلی بازاروں میں لے کر گھومنا اس کی شکل و صورت اور ہے۔ وقال الحسن نہوا ان يحملوا السلاح یوم عید الا ان يخافوا العدو۔ حسن بصری فرماتے ہیں لوگوں کو روکا گیا ہے کہ عید کے دن اسلحہ اٹھا کر لے جائیں، الا یہ کہ دشمن کا ڈر ہو۔ البتہ اگر دشمن وغیرہ کا ڈر ہے تو پھر تب تو ایک ضرورت کے تحت لے جایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ اسلحے کو اٹھا کر نہ لے جایا جائے۔ حدیث نمبر 966۔ قال حدثنا زکریا بن یحییٰ ابو سکین سے مراد عبد الرحمن بن محمد ہیں۔ قال حدثنا المحاربی قال حدثنا محمد بن سوقہ عن سعید بن جبیر قال كنت مع ابن عمر حين اصابوا سنان الرمح في اخمص قدمه۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا۔ کب؟ حين اصابوا سنان الرمح، جب نیزے کی
نوک ان کو چبھ گئی تھی، فی اخمص قدمی، اس کے پاؤں کے تلوے میں۔ اخمص پاؤں زمین پر رکھیں تو جو حصہ پاؤں کا ابھرا ہوتا ہے زمین پر نہیں لگتا، یعنی اندر کی طرح جو کٹ کی طرح ہوتا ہے، اس کو اخمص کہتے ہیں۔ پاؤں کے تلوے میں نیزے کی نوک ان کے چبھ گئی تھی، تو جب وہ چبھی تھی اس وقت میں بھی ساتھ تھا۔ پر لازقت قادمہ بالرکاب، تو چمٹ گیا تھا ان کا پاؤں رکاب کے ساتھ، تو رکاب کے اندر پاؤں ڈالا تھا، خون نکلنے کی وجہ سے تو پاؤں اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ فنزعتها، میں اترا اور میں نے اس کو اتارا، میں نے وہ ان کے پاؤں سے آہستہ سے ان کے رکاب کو الگ کیا۔ وذالک بمنا، یہ منا کے اندر واقعہ پیش آیا۔ فبالغ الحجاج فجعل یعودہ، حجاج کو یہ بات پہنچی، حجاج بن یوسف کو، اور وہ تیمارداری کے لیے آیا، کیونکہ ان ایام کے اندر حجاز کے علاقے کا یہ تمام کا تمام نظام حجاج کے ہاتھ میں تھا، خصوصاً عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ تمام حجاج کے علاقے کا یہ کنٹرول جو ہے حجاج بن یوسف نے کر لیا۔ تو فجعل یعود، اس کو پتہ چلا تھی یہ تیمارداری کرنے کے لیے آیا۔ فقال الحجاج، حجاج کہنے لگا، لو نعلم من اصابک، کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ آپ کو زخم کس نے پہنچایا ہے۔ مطلب اگر ہمیں پتہ چل جائے، ویسے تو رش کی وجہ سے پتہ نہیں چلا، تو پتہ چل جائے ہم اس کے ساتھ کوئی سختی کریں، اس پر کوئی عتاب کریں۔ فقال ابن عمر فرمانے لگے، انت اصبتنی، مہربانی حضرت صاحب، یہ اس طرح کی تسلیاں دینے کی، یہ آپ نے پہنچایا ہے، یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ یہ زخم آپ نے کیا ہے۔ قال وکیفا، او انجان بن کر حجاج پوچھنے لگا وہ کیسے؟ قال حملت السلاح فی یوم عید لم یکن یحمل فیہ، کہ عید کے دن اسلحہ اٹھانے کا تو نے رواج نکالا، حالانکہ اس دن اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ، حرم کے اندر اسلحہ تو نے داخل کیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ، حالانکہ حرم کے اندر اسلحہ اٹھا کر لایا نہ جاتا تھا۔ حرم میں عید میں یہ پہلے ہمارے نبی اور صحابہ کے دور سے یہ طریقہ آ رہا ہے کہ اسلحہ اٹھا کر نہیں لے جایا جاتا تھا، یہ تو نے رواج نکالا، تو نے اٹھایا، تو دیکھا دیکھی تیرے حواری وہ بھی کرنے لگے، اور ان کو دیکھے دیکھی باقی لوگوں نے بھی شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کبھی کسی کے پاؤں میں لگتا ہے، کبھی کسی کے کہیں لگتا ہے، کبھی کہیں لگتا ہے۔ اور اس کے اندر حجاج کا اپنا بھی کردار تھا یہ زخم پہنچانے میں، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اشارے کے انداز میں بات کہہ دی۔ علامہ زبیر اپنی کتاب الانصاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو خط لکھا کہ ابن عمر کی مخالفت نہ کرنا، کیونکہ بڑا حاکم تو عبد الملک تھا اور حجاج اس کے تابع تھا، حجاج تو ایک علاقے کا تھا، اور اس کو خط لکھا کہ ابن عمر کی کسی کام میں مخالفت نہیں کرنی، کیونکہ سیاسی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ایک معروف شخصیت ہے، اگر اس کی مخالفت کریں گے تو لوگ ہمارے مخالف ہوں گے، جس کی وجہ سے نظام میں درم برم اور کشیدگی پیدا ہوگی۔ شک علیہ، یہ بات حجاج کو بڑی شاق گزری کہ میں کسی کا کے نیچے رہوں اور مجھے کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے سے روکا جائے، یہ بات اس پر بڑی شاق گزری۔ فامر رجل معه حربہ، اس نے ایک آدمی کو کہا جس کے پاس نیزہ تھا، اور نیزہ بھی زہر آلودہ تھا، کہ آپ جہاں ابن عمر کے پاس سے گزریں اور کسی نہ کسی طرح اس کو نیزہ مار دیں۔ چنانچہ اس نے ایسے کیا، چونکہ اشارہ اس نے کیا تھا، اس نے ہیلے بہانے قریب سے گزرتے ہوئے ایسے پاؤں کا زور سے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے ان کا پاؤں کافی زخمی ہو گیا، اور کچھ ایام کے بعد اسی زخم کی وجہ سے ان کی وفات بھی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ نیزہ زہر آلود تھا۔ اور یہ تقریباً 74 سنہ، یہ 74 ہجری کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر حجاج
کا کچھ کردار تھا، تو اب وہ تیمارداری کرنے کے لیے تاکہ میرے بارے میں کسی قسم کا شک نہ گزرے، تو آ کر یہ تسلیاں دے رہا تھا، اگر ہمیں پتہ چل جائے کس نے یہ کیا ہے، کس نے کیا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب اتنی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، کیا تم نہیں ہے۔ باب نمبر 10، باب تبکیر الی العید، باب ہے کہ عید اول وقت میں، پہلے وقت میں ادا کرنا۔ عیدین کا اول وقت طلوع شمس کے بعد سورج کا ایک نیزے کی مقدار اونچا ہو جانا ہے۔ ایک نیزے کی مقدار سورج اونچا ہو جائے تو عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور آخری وقت عید کی نماز کا یہ زوال تک ہے۔ زوال تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ دلیل اس کی وہ روایت ہے جو ابن ماجہ کے حدیث نمبر 1653 ہے کہ ایک مرتبہ زوال کے بعد چاند دیکھنے کی خبر پہنچی، یعنی ایک قافلہ آیا، انہوں نے آ کر بتلایا کہ ہم نے چاند دیکھ لیا تھا، رات کو ہم نے چاند دیکھا تھا، اور وہ قافلہ مدینہ میں پہنچا تھا زوال کے بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ کل ہم عید کی نماز ادا کریں گے، کیونکہ زوال کے بعد نماز کا وقت نہ تھا، اسی لیے اس کو اگلے دن تک مؤخر کر دیا۔ اگر زوال کے بعد بھی عید کی نماز کا جواز ہوتا تو آپ اسی وقت ہی اس کو ادا کرتے۔ عید الفطر کے بارے میں ایک روایت مشہور کی جاتی ہے کہ عید الفطر یہ دو نیزہ سورج اونچا ہو جائے تب پڑھی جائے، اور عید الاضحیٰ قربانی والی عید وہ ایک نیزہ بلندی سورج کے بلند ہونے پر نماز کو ادا کیا جائے۔ لیکن یہ روایت، اس روایت کے اندر معلب بن ہلال راوی کذاب ہے، جس طرح کہ تمام المنہ صفحہ 347 پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ یہ روایت تلخیص الحبیر جلد 2 صفحہ 172 حدیث نمبر 685 ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ راوی معلب بن ہلال کذاب ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے اور قابل حجت نہیں۔ البتہ اول وقت کے اندر اس کو ادا کر لینا چاہیے، زیادہ تاخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نہیں کی۔ طلوع فجر سے طلوع شمس کا وقت تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ طلوع فجر سے مراد جب صبح کی اذان ہوتی ہے، صبح کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک تقریباً 1.5 گھنٹے کا یہ پیریڈ ہوتا ہے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد سورج نکلے گا تو اس کے بعد سورج کا کچھ وقت اضطراری ہوتا ہے کہ جس کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، تو وہ ٹائم زیادہ سے زیادہ اس کا 15 منٹ لگائیں تو 15 سے 20 منٹ یہ وقت ہوتا ہے جو ممنوع وقت ہے۔ تو صبح کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک 1.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کے اندر 15 سے 20 منٹ اور جمع کر لیں تاکہ جو ممنوع وقت ہے وہ بھی نکل جائے۔ گویا کہ صبح کی اذان سے، صبح صادق سے لے کر 1.25 گھنٹے کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت احتیاط کریں، تو 15 منٹ اور ڈال کر 2 گھنٹے کل سمجھ لیں۔ تو مثلا اگر صبح کی اذان 5 بجے ہوتی ہے تو 7 بجے عید کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو یہ بہت وقت ہوتا ہے۔ مزید اس کے اندر تاخیر کر کے 8، 8:30، کوئی اس سے بھی آگے تک کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ عید کے دن صبح کی نماز کے بعد صرف عید کی تیاری ہی کرنی اور کوئی کام نہیں، تیاری کر کے بس فوراً نماز کے لیے نکل جاتے۔ تو یہ ہمارے یہاں پہلے سونے کا پروگرام ہے، پھر نہانے کا پروگرام ہے، پھر میک اپ کا ہے، پھر طرح طرح کے بناؤ سنگار کرنا ہے، جس کی وجہ سے 8 بجے بھی کر دیں، جنہوں نے رہنا ہے وہ تب بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ اتنا وقت لیٹ کرنے کے بعد بھی پیچھے 2 3 صفیں، 100 200 300 آدمی جو ہے وہ کھڑے ایک رکعت میں ملے ہوتے، دوسری رکعت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعد بیچارے ایسے بھی جو سالانہ نمازی ہوتے ہیں کہ وہ دوسری رکعت کے بھی تشہد کے اندر آ کر ملیں گے،
اور پھر ساتھ ہی سلام پھیر دیں کہ شرم کی وجہ سے کھڑے ہو کر ادا بھی نہیں کرتے۔ اول تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ پہلی میں کتنی تکبیریں ہیں، دوسری میں کتنی تکبیریں ہیں، کب کہنی ہے، اور پھر شرم بھی آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ جو مرضی کہہ دے ان کو، قیامت کے دن رسول ان کو جو مرضی کہہ دے کہ تم نے میرے طریقے کے خلاف ورزی کی، نکل جو، گیٹ آؤٹ ہو جو، میں تمہارا کوئی سفارشی نہیں۔ تو لیکن لوگوں کا ناک کے سامنے ناک رکھنے کے لیے تو بھی اتنا ہی، اگر تمہارا ناک ہے تو کوئی 10 منٹ پہلے آ جائیں۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ سال بعد عید کی نماز جو ہے وہ بھی قسمت میں نہ ہو، وہ بھی 2 رکعتیں جو باجماعت ادا نہ کی جائیں۔ تو بہرحال نماز کو بہت زیادہ تاخیر سے ادا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ فرمایا کہ باب تبکیر الی العید، عید کی نماز کو جلدی اول وقت میں ادا کرنا۔ وقال عبداللہ ابن بصر ان کننا فرغنا فی هذه الساعۃ وذلک حین تسبیح۔ عبداللہ بن بصر فرماتی ہیں ان کننا، ان مخففہ من المثقلہ سمیت انا کننا، کہ بے شک ہم فرغنا فی هذه الساعۃ، فارغ ہو جاتے تھے اس گھڑی، وذلک حین تسبیح، اور یہ نوافل کا وقت تھا۔ نوافل سے مراد کہ اشراق کے نوافل کا یہ وقت تھا۔ تفصیلی یہ روایت ابو داؤد کی حدیث نمبر 1135 اور مسند احمد اور حاکم کے اندر بھی روایت ہے کہ عبداللہ بن بصر جو کہ صحابی ہیں، وہ عید کی نماز کے لیے نکلے تو جو امام تھا اس نے کچھ نماز لیٹ کر دی تھی، تاخیر کر دی۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ تم اب اتنی دیر کر دی ہے، تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت نماز سے فارغ بھی ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے نبی کا طریقہ وہ عیدین کی نماز کو جلدی ادا کرنا تھا۔ حدیث نمبر 968 حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن زبید عن الشعبی عن البراء قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر۔ یوم نحر قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ فقال ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی، آپ نے فرمایا کہ پہلا کام جو آج کے دن ہم شروع کریں گے وہ یہ کہ ہم نماز ادا کریں گے۔ ثم نرجع فننحر، پھر ہم واپس گھروں کو جائیں گے اور اپنے اونٹوں کو نحر کریں گے، قربانیاں کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسے کیا اس نے تو ہمارے طریقے، ہماری سنت کو پا لیا۔ ومن ذبح قبل ان یصلی، جس نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، انما هو لحم اجل لحلی، وہ تو ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے جلدی تیار کر لیا ہے۔ لیس من النسک فی شیء، قربانی میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فقام خالی ابو بردہ ابن النیار، تو حضرت برا فرماتی ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انی ذبحت قبل ان اصلی، میں نے نماز پڑھنے سے اپنے پہلے قربانی ذبح کر دی ہے۔ وعندی جزۃ خیر من مسنہ، میرے پاس ایک جزع ہے جو کہ مسنہ سے بہتر ہے۔ مسنہ 2 دانتا، اور جزع جو جس کی عمر تقریباً سال ہو چکی ہو لیکن 2 دانتا نہ ہو، کھیرا ہو۔ قال اجعلھا مکانھا، آپ نے فرمایا کہ آپ اس کی جگہ یہ کر دیں۔ تجھے چونکہ مسئلے کا علم نہیں تھا، اب اور تیرے پاس کوئی جانور ہے بھی نہیں، تو یہ کھیرا جانور ہی کر دو۔ او قال اذبحھا، یا فرمایا تھا اس کو ذبح کر دیجئے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ولن تجزیہ جزۃ عن احد بعدک، تیرے بعد کسی ایک کو جزا کھیرا وہ جائز نہیں، یہ خاص تیرے لیے اجازت ہے، تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ اس طرح کا جزا کھیرا جانور جو ہے وہ قربانی میں پیش کرے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، سب سے پہلا کام آج جو ہم نے کرنا ہے وہ نماز ادا کرنی ہے۔ باب نمبر 11 باب فضل العمل فی ایام تشریق، ایام تشریق کے اندر عمل کی فضیلت۔ ایام تشریق یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، بلکہ ذوالحجہ کے 1 سے لے کر ہی یہ دن بہت
شرف مرتبے اور مقام والے ہیں، ان دنوں کا دن نیکی دیگر دنوں کی نیکی سے کئی گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو اس لیے جیسے ہم رمضان کے اندر بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کما لیں، اس ایام میں حج کے پہلے عشرے کے اندر اور ایام تشریق کے اندر ان کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ نیکی، صدقہ خیرات، نوافل، ذکر اذکار، تلاوت یہ کثرت سے ادا کرنے چاہیے۔ وقال ابن عباس وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، وہ فرماتی ہیں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے اندر جو فی ایام معلومات کہا گیا ہے کہ ایام معلومات سے مراد ایام العشر ہے، یہ 10 دن مراد ہیں، ذو الحجہ کے 10 دن۔ و ایام المعدودات، اور جو ایام معدودات دوسری جگہ آیا ہے تو ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، تشریق والے ایام یعنی ذو الحجہ کی 11، 12، 13، 11، 12، 13 اس میں تو تمام کا اتفاق ہے کہ یہ ایام تشریق ہیں، اور بعد نے 10 ذو الحجہ کو، قربانی والے دن کو بھی ایام تشریق کے اندر شامل کیا۔ وکان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم یہ نکلتے تھے بازار کی طرف فی ایام العشر، ذو الحجہ کے پہلے دھاکے میں، پہلے 10 دنوں میں۔ پھر کیا کرتے تھے؟ یکبران، یہ تکبیریں کہتے، اونچی آواز سے تکبیریں کہتے، یکبر الناس بتکبیر ما، تو لوگ بھی ان کی تکبیروں کے ساتھ پھر تکبیریں شروع کر دیتے۔ تو گلی بازار کے اندر سے اس مقصد کے لیے نکلتے، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے یہ اس ذکر اذکار سے، تکبیرات سے کہیں غافل نہ ہو گئے ہوں، جب یہ اونچی آواز سے کہتے تو لوگ بھی سن کر اونچی اونچی آواز سے تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ وکبر محمد بن علی خلف نافلہ، محمد بن علی یعنی امام باقر وہ تکبیریں کہا کرتے تھے نوافل کے بعد، فرض نماز کے بعد تو تھی لیکن نوافل کے بعد بھی یہ تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کو کثرت سے کہا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 969، قال حدثنا محمد بن عرعرہ قال حدثنا شعبۃ عن سلیمان عن مسلم البتین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال مل عمل فی ایام افضل منها فی ہذہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی عمل بھی زیادہ افضل ان ایام کے عمل سے، ان ایام ذو الحجہ کے جو پہلا عشرہ ہے یا ایام تشریق ہیں، ان سے زیادہ فضیلت والا کوئی اور عمل نہیں۔ قالوا ولا الجہاد، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جہاد بھی؟ حالانکہ جہاد کی تو بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان دنوں کے عمل سے کوئی عمل کسی اور دن کا عمل و فضیلت نہیں رکھتا، تو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ قال ولا الجہاد، آپ نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی، جہاد بھی ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ الا رجل خرج یخاطر بنفسہ و مالہ، مگر وہ آدمی جو نکلا قصد کرتا تھا اپنے نفس کا بھی اپنے مال کا بھی، یعنی اپنی جان اور مال دونوں کو لے کر نکلا، لم یرجع بشیء، اور ان میں سے کوئی شے بھی واپس نہ لوٹی۔ وہ مجاہد جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر میدان جہاد میں چلا گیا، نہ اس کا مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس لوٹی، وہ تو ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ کر سکتا ہے، باقی ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اور ایام تشریق یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، بڑے شرف والے ہیں، ان دنوں کی نیکی باقی سال کی نیکیوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے پیکج ہوتے ہیں تھوڑے وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لینا، تو ان مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور ان کے اندر خوب عبادت اور ریاضت کر کے اللہ سے درجات حاصل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔